جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کتاب النکاح، کتاب طلاق کے بعد کتاب اللیان کا تذکرہ شروع ہوا تھا، تو اس میں کچھ روایتیں ہم نے لیان کے حوالے سے پڑھ لی تھیں۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ مجھ سے لیان کرنے والوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ مصعب بن زبیر کے زمانے میں، یعنی اس وقت ان کی امارت تھی مصعب بن زبیر کی، عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے۔ فلم ادر ما اقول، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں اس بارے میں کیا بات کہوں، تو میں عبداللہ بن عمر کے پاس آیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، ارأیت المتلاعنین ایفرق بینہما، اگر دو لوگ آپس میں میاں بیوی لیان کر لیں تو کیا ان کے درمیان جدائی کروائی جائے گی؟ تو یہ ایک اختلاف ہو گیا تھا مصعب بن زبیر کی امارت میں۔ ان کے سامنے کیس آیا تو انہوں نے جدائی نہیں کروائی۔ تو پھر سعید بن جبیر عبداللہ بن عمر کے پاس آئے تو عبداللہ بن عمر نے ان کو حدیث بیان کی کہ نہیں، جدائی کروائی جائے گی، آپ علیہ السلام کی یہی سنت ہے۔ تو سفیان بن عیینہ جو ہے وہ عمر سے، وہ سعید بن جبیر سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر سے، کہ آپ علیہ السلام نے دو لیان کرنے والوں سے کہا، حسابکما علی اللہ، تمہارا حساب اللہ کے ذمے، احدکما کاذب، تم میں سے ایک جھوٹا ہے، لا سبیل لک علیہا، اور مرد سے کہا کہ اب تیرا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں، مطلب جدائی کروا دی نا۔ تو ان الفاظ سے ثابت ہوا کہ جدائی آپ علیہ السلام نے کروا دی تھی۔ اس میں طلاق والا معاملہ نہیں ہے؟ طلاق انہوں نے تو دے دی تھی، ایک کیس ہم نے پیچھے پڑھا ہے، لیکن دینا ضروری نہیں ہے۔ جو حاکم وقت ہے، حاکم وقت جو قاضی ہے وہ دونوں میں فسخ کروا دے گا، جدائی کروا دے گا۔ قال یا رسول اللہ مالی، تو اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا مال، یعنی میں نے جو اس کو حق مہر دی ہے وہ تو مجھے واپس کروا دے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خلا بھی نہیں ہے کہ حق مہر واپس ہو، یہ فسخ نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا مال لک، تیرا مال تجھے واپس نہیں ملے گا۔ ان کنت صدقت علیہا، اگر تو نے وہ مال، اگر تو نے سچ بولا ہے، یعنی اس معاملے میں تو سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی ہے، فہو بما استحللت من فرجہا، تو جو تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تو یہ اس کے بدلے میں ہے، یعنی تو نے بھی تو اس سے فائدہ اٹھایا۔ وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تو نے اس پہ جھوٹ بولا، یعنی تیری بیوی سچی ہے، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، پھر تو وہ مال تجھ سے اور زیادہ دور ہے، پھر تو ویسی نہیں ملنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے سعید بن جبیر سے، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ فرق رسول اللہ بین اخوی بن الاجلان، کہ آپ علیہ السلام نے بنو اجلان کے دو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، اور کہا، اللہ یعلم ان احدکما کاذب، اللہ جانتا ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے، فہل منکما تائب، کیا وہ توبہ کرنے والا ہے؟ ایک اور روایت ہے، عذرا جو ہے سعید بن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے کہا، لم یفرق مصعب بین المتلاعنین، مصعب بن زبیر نے اپنے دور امارت میں دو لیان کرنے والوں کے درمیان تفریق نہیں کروائی۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، فرق نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق کروا دی تھی بنو اجلان کے دو بھائیوں میں، یعنی بھائیوں سے مراد مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے بات کہی۔ انہوں نے پھر وہ حاکم وقت کو نہیں، بس ان تک روایت نہیں پہنچی ہوگی نا، تو اس لیے انہوں نے جدائی نہیں کروائی مصعب بن زبیر نے، ان تک روایت نہیں پہنچی ہوگی، ٹھیک ہے۔ امام مالک سے سوال ہوا کہ کیا آپ کو نافع نے عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لیان کیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول نے جدائی کروا دی دونوں کے مابین، اور بچہ جو تھا وہ ماں کو دے دیا۔ تو امام مالک نے کہا، ہاں یہ حدیث مجھے نافع نے بیان کی ہے، جدائی بھی، اور اولاد جو ہوگی پھر اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، کیونکہ باپ نے تو انکار کر دیا نا اس کی نسبت سے۔
عبید اللہ وہ نافع سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ بین رجل من الانصار وامراتی وفرق بینہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان لیان کروایا اور دونوں کے درمیان جدائی کروا دی۔ صحیح، اس میں جو ہے وہ اولاد عورت کو مل جائے گی، اور ولدیت کی جو نسبت ہے وہ آدمی کے پاس ہی رہے گی یا نہیں، آدمی کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی، نہ وہ وارث بنے گا اپنے باپ کا۔ اچھا اولاد ہاں، وہ باپ کی وارث بھی نہیں ہوگی اور باپ کی اسے نسبت بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی ولدیت میں پھر کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، اس کی ولدیت میں کچھ بھی نہیں۔ ویسے عبداللہ لکھنا چاہیں تو عبداللہ لکھ لیں کہ جو بھی اس کا باپ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اس معنی میں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم و علقمہ سے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا انا لیلۃ جمعہ فی المسجد، کہ جمعوں کی ایک رات ہم مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں، اذ جاء رجل من الانصار، کہ ایک انصاری آیا، فقال لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتکلم جلدتموہ، کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو پائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس بارے میں وہ بات کرے، یعنی لوگوں کو بتائے کہ یہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو کیا تم اس کو کوڑے مارو گے؟ او قتل قتلتموہ، یا اگر وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے تو کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ وَإِن سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ غَيْظٍ، اور اگر خاموش رہے تو غصے سے بھرا رہے گا۔ واللہ، اللہ کی قسم، میں اس کے بارے میں آپ علیہ السلام سے سوال کروں گا۔ فلما کان من الغد اتی رسول اللہ، اگلے دن وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے سوال کیا، اور اس نے یہی بات کی کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو پائے اور پھر اس پر گفتگو کرے تو کیا آپ اس کو کوڑے ماریں گے؟ یا اگر اپنی بیوی کو قتل کر دے تو کیا آپ لوگ اس کو قتل کر دو گے؟ یا اگر وہ خاموش رہتا ہے تو غم و غصے کے ساتھ خاموش رہے گا؟ فقال اللہم افتح، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس بات کو کھول دے، اور آپ علیہ السلام وجعل یدعو، دعا کرنے لگے۔ فنزلت آیت اللیان، تو لیان کی آیات نازل ہوئیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے ان کے اپنے آپ کے۔ فابتلی بذلک الرجل من بین الناس، تو اس آدمی کو لوگوں میں اس آزمائش میں ڈالا گیا یا اس کو آزمایا گیا۔ فجاء ہوا وامرأتہ الی رسول اللہ فتلاعنا، تو وہ شخص اور اس کی بیوی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، دونوں نے لیان کیا۔ فشہد الرجل اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، تو آدمی نے 4 گواہیاں اٹھائیں اور کہا کہ وہ سچوں میں سے ہے۔ ثم لعن الخامسہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، پھر اس نے 5ویں مرتبہ یہ کہا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ فذهبت لتلانا، اب عورت نے جو ہے وہ لیان کرنا چاہا۔ فقال لہ النبی مہ، تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ رک جاؤ۔ فابت فلعنت، لیکن عورت رکی نہیں اور اس نے لیان کیا، یعنی جواب میں اس نے بھی قسمیں اٹھائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو روک دیا تھا، مطلب قسمیں اٹھانے سے، کہ آخرت کی گناہ گار نہ بنو، دنیا میں تو کوئی حد جاری نہیں ہوگی، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ، لیکن وہ نہیں۔ فلما ادبر، پس جب وہ دونوں چلے گئے مجلس سے آپ علیہ السلام کی، قال، آپ نے فرمایا لعلھا ان تجیء بہ اسود جعدا، کہ یہ جب بچہ پیدا کرے گی تو اس کا بچہ کالے رنگ کا ہوگا اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا۔ فجاءت بہ اسود جعدا، تو اس نے ایسا ہی بچہ پیدا کیا، کالی رنگت والا، گھنگریالے بالوں والا، یعنی وہ اس کے شوہر کا بچہ نہیں تھا، عورت اس معاملے میں جھوٹی تھی۔ بعض دوسری روایات کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ بخاری اور ابو داود میں تفصیل ہے کہ وہ عورت ہکلائی اور رکی، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام سمجھے کہ وہ قسم نہیں کھائے گی، لیکن وہ بڑبڑائی کہ میں ساری مدت کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، یعنی میری قوم، میرا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ پھر اس نے قسم اٹھا لی۔ تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ آ چکا ہوتا تو اس کے اور میرے درمیان بڑا واقعہ ہوتا، یعنی رجم کا۔ اللہ کی کتاب کا فیصلہ کیا ہے؟ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ نہیں ہیں
تو اس لیے ہم اس کو رجم نہیں کر سکتے، ورنہ قرائن یہی کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا خاوند سچا ہے اور وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غالباً یہ اسی آدمی کی شکل کا بچہ جنے گی جس کے حوالے سے اس پر الزام لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک 4 گواہ نہ ہو تو حد جاری نہیں ہوگی، چاہے جتنی مرضی چھوٹی ہو۔ اگر ڈی این اے بھی اس سے بھی چیک ہو جائے نا، تو ریپ کی حد تو چلیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو زنا بالجبر ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن جو کانسنٹ سے ہوتا ہے تو وہ گواہوں سے ہی ہوگی۔ زنا بالجبر کے لیے چونکہ وہ ایک ظلم ہے، تو اس میں دوسرے قرائن کو دیکھ کے جو ہے وہ کوئی سزا جاری کی جا سکتی ہے، اس میں بھی جاری کی جا سکتی ہے۔ حد جاری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی سزا ہو سکتی ہے اگر قرائن مضبوط ہوں تو، یعنی حد کے علاوہ کوئی سزا ہو سکتی ہے، ہلکی سزا ہو سکتی ہے، کوئی قید ہو سکتی ہے، کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو جیسے اب وہ دنیا کے قضا سے تو بچ گئی ہے عورت، تو اگر فار ایگزامپل اب بعد میں وہ توبہ کر لے تو کیا توبہ اب اس کو کھلے عام کرنی ہوگی یا بس وہ چھپے ہوئے کر لے تو؟ واللہ عالم، اب کچھ کہہ نہیں سکتے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے نا کہ اللہ کی کتاب کا معاملہ ہے نا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بھی اس کو کہا تھا کہ قسمیں نہ کھاؤ، علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کے سامنے پبلکلی یہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ تو اب اس میں توبہ کی قبولیت کا کیا معاملہ ہے، واللہ عالم، ہم اس بارے میں خاموشی رہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگائی شریک بن سہما کے حوالے سے کہ یہ شخص جو ہے وہ ان کی بیوی کے ساتھ ملوث ہے، اور شریک بن سہما جو تھا وکان اخل برا ابن مالک لامہ، اور برا بن مالک کا جو ہے وہ اخیافی بھائی تھا، میٹرنل برادر تھا۔ وکان اول رجل لعن فی الاسلام، اور ہلال بن امیہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام میں لعان کیا۔ قال فلعنها، تو اپنی بیوی سے انہوں نے لعان کیا۔ فقال رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابصروها، تم اس عورت پہ نگاہ رکھنا، ٹھیک ہے، مطلب اس کے بچے پہ۔ فإن جاءت به ابیض، اگر اس کا بچہ جو ہے، یہ جو بچہ یہ پیدا کرتی ہے وہ سفید رنگ کا ہے، صبتن یا ثابتن، یعنی سیدھے بالوں والا ہے، قضی العینین، بیمار آنکھوں والا ہے، فہو ہلال ابن امیہ، تو یہ ہلال بن امیہ کا ہی ہے، مطلب یہ اس کے شوہر کا ہی بچہ ہے۔ وإن جاءت به اکحلہ، اور اگر وہ لڑکا جس کو یہ پیدا کرتی ہے سرمئی آنکھوں والا ہے، سرمے جیسی آنکھیں، جعدن، گنگریالے بال ہیں، حمش الساقین، اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ کمزور ہیں، دبلی پتلی ہیں، فہو لشریک بن سہما، تو پھر وہ شریک بن سہما کا ہے جس کے اوپر تہمت لگائی گئی، ٹھیک ہے۔ قالت فانبئت انها جاءت بی اکحل جعدن حمش الساقین، تو مجھے خبر دی گئی، یعنی حضرت انس کہتے ہیں جو راوی ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ وہ جو عورت اس نے بچہ پیدا کیا تھا وہ سرمئی آنکھوں والا تھا، گنگریالے بالوں والا، اور دبلی پتلی جو ہے وہ پنڈلیوں والا تھا، شوہر کی تہمت ٹھیک تھی۔ تو قرائن سے مطلب ویسے بھی جو ہے وہ مطلب جو ہمارے ہاں جینس کی جو سٹڈیز ہے تو وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ والدین سے مشابہت تو ہوتی ہے، اوپر سے انسان جینس میں یہ کلرز وغیرہ تو لیتا ہے، ٹھیک ہے، بالوں کے انداز بھی لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے کہا ذکرت طلاعن عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لعان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی۔ فقال عاصم ابن عدی، تو عاصم بن عدی نے فی ذالک قولا، اس بارے میں کوئی بات کہی، ثم انصرف، پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرف گیا۔ فاتاہ رجل من قومہ یشکو الیہ، تو ایک آدمی ان کے خاندان میں سے آیا شکایت کرتا ہوا، انہ وجد مع اہلی رجلا، کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی شخص کو پایا۔ 2-3 افراد کے بارے میں یہ ملتا ہے، جو روایتیں آ رہی ہیں نا 2 یا 3 افراد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ فقال عاصم مبتلیت بہا ذا الا لقولی، تو عاصم نے کہا کہ میں
اس آزمائش میں اپنے قول کی وجہ سے مبتلا ہوا. ٹھیک ہے، مطلب جو میں نے کہا تھا تو شاید اسی وجہ سے اللہ نے مجھے اس میں آزما لیا. فذهب به الى رسول اللہ، تو وہ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. فاخبرہ بالذی وجد علیہ امرأتہ، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس کس کو دیکھا. وکان ذلک الرجل مصفرا قلیل اللحم ثابت الشعر، اور یہ جو صاحب تھے ان کا نام کیا ہے، عاصم بن عدی، یہ زرد رنگ کے تھے، گوشت ان کا کم تھا اور بال ان کے سیدھے تھے. وکان الذی ادعى الیہ انہ وجد عند اہلی، اور جس شخص کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان کی اہلیہ کے پاس تھا، خدلا آدم کثیر اللحم، تو اس کی پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، گندمی رنگت کا تھا اور اس کا گوشت خوب تھا. یعنی عاصم بن عدی کے نہیں تھے وہ، ان کے پاس ایک شخص ہے. فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّن قَوْمِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهَا، تو ان کے پاس ایک شخص آیا. ٹھیک ہے، اویمر اجلانی کی بات ہو رہی ہے، اویمر اجلانی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا. ٹھیک، کہ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں اس مسئلے میں محض اپنی بات کی وجہ سے مبتلا ہوا ہوں. ایک منٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لیان کا تذکرہ کیا گیا تو عاصم بن عدی نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی. پھر وہ چلے گئے تو ان کے پاس ان کی قوم کا ایک آدمی شکایت لے کر آیا کہ اس نے اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پایا. عاصم نے کہا کہ میں اس مسئلے میں محض اپنی بات کی وجہ سے مبتلا ہوا ہوں. چنانچہ وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے، اویمر اجلانی کا تذکرہ ہے، عاصم بن عدی کا تذکرہ نہیں ہے، اویمر اجلانی کا ہے. تو دو اشخاص کی بات، ایک تو وہ ہلال بن امیہ کی اور ایک یہ. فقال رسول اللہ اللہم بین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو واضح کر دے. فوازت شبیہا بالرجل الذی ذکر زوجها انہ وجدہ عندہا، تو اس عورت نے وہ بچہ اس حیت کے اوپر جنا جس کے بارے میں اس کے شوہر نے شکایت کی تھی کہ فلاں شخص کو اس نے اپنی بیوی کے پاس پایا، تو اس سے ملتا جلتا اس عورت نے بچہ جنا. فلان رسول اللہ بینہما، تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان لیان کروایا. فقال رجل لابن عباس فی المجلس، تو ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا مجلس میں، ای التی قال رسول اللہ، کیا یہی وہ خاتون تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا لو رجمت احدا بغیر بینہ رجمتها سے، بغیر دلیل کی میں نے کسی کو رجم کرنا ہوتا، یعنی دلیل سے مراد یہاں پہ گواہی ہے، 4 گواہیاں ضروری ہیں، تو 4 گواہوں کے بغیر اگر میں نے کسی کو رجم کرنا ہوتا تو میں اس عورت کو رجم کرتا، یعنی قرائن بہت واضح ہیں. فقال ابن عباس لا، تو ابن عباس نے کہا نہیں، یہ وہ عورت نہیں ہے. تلک امرأ کانت تظہر فی الاسلام السوء، وہ ایک اور عورت تھی جو کہ اسلام لانے کے بعد بھی، یعنی اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اعلانیہ برائی کرتی تھی. اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر بغیر دلیل کی جو ہے، یعنی بغیر گواہی کے اگر کسی کو حد جاری کرنی ہوتی تو اس کو ہم جاری کرتے، لیکن اس پہ گواہیاں نہیں تھیں. یعنی کسی کی بات بہت عام ہو جاتی ہے نا کہ یہ بدکار عورت ہے، ٹھیک ہے، قرائن بہت موجود ہوتے ہیں لیکن متعین گواہی نہیں ہوتی جس نے دیکھا ہو، تو اس لیے اس پہ حد جاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں یہ فائدے میں انہوں نے لکھا یہ عائمر اور ان کی بیوی کا واقعہ ہے. جبکہ ہلال بن امیہ کی سابقہ بیوی نے جس بچے کو جنم دیا تھا اس کی پنڈلیاں پتلی تھی. مشابہت معلوم کرنے کے لیے بالوں کا رنگ، اعضاء خصوصاً پنڈلیوں کی ساخت بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. 3-4 لیان کے کیسز ہیں، اور جی، تینوں چاروں میں یعنی عورتیں اس میں تھی، کس میں؟ یعنی حق والی سائڈ پہ مرد تھی. یہاں تو انہوں نے کوئی 2-3 ہی بیان کیے ہیں، 2-3 ہی بیان کیے ہیں. تو اصل میں دور جاہلیت سے کرپشن چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے، اسلام میں نئے نئے لوگ داخل ہوئے تھے نا، تو احکامات بھی ابھی نازل ہو رہے تھے. پھر یہ ہے کہ ان احکامات کی جب امپلیمنٹیشن ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی پھر لوگ رکے. تو دور جاہلیت کی عادتیں تھیں، بہت سارے لوگ جو تھے اب وہ عادتیں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھر
ختم. عبداللہ بن شداد سے ہے کہ عبداللہ بن عباس کے پاس 2 لیان کرنے والوں کا ذکر ہوا تو ابن شداد نے کہا اہم اللذان قال النبی لو کنت راجما احدا بغیر بینہ لرجمتها، کیا یہ دونوں وہی ہیں جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بغیر بینہ کے گواہی کے میں کسی کو رجم کرتا تو اس عورت کو رجم کرتا؟ تو ابن عباس نے کہا نہیں، تلک امرات اعلنت، وہ ایسی عورت تھی جو اعلانیہ بدکاری کرتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن پیچھے ایک اور روایت میں اشارہ اسی طرف جاتا ہے کہ اسی کے بارے میں کہا، کیونکہ قرائن ملتے تھے نا، قرائن ملتے. سعد ابن عبادہ انصاری سے ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ارائیت الرجل یجد مع امراتی رجلا ایقتلہ، آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو پائے اور وہ اس کو اگر قتل کر دے تو کیا آپ اس کو قتل کریں گے؟ قال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، وہ اس کو قتل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا. قال سعد بلا، تو سعد بن عبادہ نے کہا کیوں نہیں؟ والذی اکرمک بالحق، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. فقال رسول اللہ اسمعوا الی ما یقول سیدکم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تمہارا سردار کیسی باتیں کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے ان کی بات کو پسند نہیں کیا. سعد بن عبادہ انصار کے سرداروں میں سے تھے، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ. تو ان کی رائے یہی تھی کہ جو شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے پاس دیکھ لے اس کو قتل کر دے. تو آپ علیہ السلام نے اس رائے کو پسند نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ سعد بن عبادہ نے کہ اللہ کے رسول ان وجدت مع امراتی رجلا امہلہ حتی آتی باربعۃ شہداء، کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی آدمی کو دیکھوں تو کیا میں اس کو مہلت دوں یہاں تک کہ میں 4 گواہ لے کر آؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر چاہتے اس پہ سزا نافذ ہو تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، ورنہ نہیں. سعد بن عبادہ سے ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول وجدت مع اہلی رجلا، اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی شخص کو دیکھوں لم امسہ حتی آتی باربعۃ شہداء، تو میں اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں یہاں تک کہ 4 گواہ لے کر آؤں. مطلب ہاتھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ قتل کرنا. ٹھیک ہے، ویسے بھی سزا تو رجم ہی ہے نا، سزا تو اس کی قتل ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ 4 گواہ ہوں. قال رسول اللہ نام، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں آپ کو 4 گواہ لانے پڑیں گے. قال کلا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں. والذی بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. ان کنت لاعاجلہ بالسیف قبل ذلک، میں تو اس سے پہلے اس کی گردن اڑا دوں گا. قال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے کہا اسمعوا الی ما یقول سیدکم، سنو تمہارا سردار کیسی باتیں کر رہا ہے. انہ لیغور، وہ غیرت مند ہے. وانا اغیر من، لیکن میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. تو مغیرہ بن شعبہ سے ہے، انہوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأتی، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پالوں لضربتہ بالسیف غیر مصفح عن، تو میں اس کو ایسی تلوار سے دے ماروں جو اس سے ہٹائی نہ جائے. مطلب میں اپنی تلوار پھر اس سے ہٹاؤں گا نہیں، سر قلم کر دوں گا. فبلغ ذلک رسول اللہ، آپ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب نہیں ہوتا؟ فواللہ، اللہ کی قسم، لا انا اغیر من، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. من اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہ اللہ کی غیرت ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا، چوری چھپے کی ہو یا علانیہ ہو. ولا شخص اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. ولا شخص احب الیہ العذر من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کسی کو کوئی عذر جو ہے وہ محبوب نہیں. من اجل ذلک بعث اللہ المرسلین مبشرین و منذرین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے. مطلب رسولوں کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ انسانوں کا جو ہے وہ عذر قبول کر سکے. ٹھیک ہے، اگر رسول اس کی طرف نہیں پہنچا تو اب وہ اللہ کی جناب میں عذر کر سکتا ہے کہ جی میرے پاس تو آپ کا میسیج ہی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ عذر کو قبول کرتے ہیں.
بہت زیادہ غیرت مند ہونے کے باوجود. تو یہاں پہ بھی جو ہے نا، جو شخص غیرت مند ہے تو وہ عذر کو قبول کرے، اس کو چھوڑ دے، گواہی موجود نہیں ہے. ولا شخص احب الیہ المدح من اللہ، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کہ اس کو مدح و ثنا جو ہے وہ اللہ سے زیادہ پسند ہو. یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنی حمد و ثنا پسند ہے. من اجل ذالک وعد اللہ الجنہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، یعنی جنت کی نعمتوں کو پا کے لوگ اللہ کی حمد و ثنا کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ کو عذر بھی بہت پسند ہے اور اللہ کو اپنی حمد و ثنا بھی پسند ہے، کیونکہ وہ حمد و ثنا کے لائق ہے. اصل بات یہ ہے. اب اس سے یہ جو لبرل طبقہ ہے یا وہ ایتھیسٹ، ان کا خدا خود پسند ہے یا خود پسندی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، مطلب تم خود کون سی اس خود پسندی سے باہر بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، تو کون ہے جو اپنی خود پسندی سے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ اب انسان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ خود پسندی کر سکیں، لیکن جس کی ذات کو لائق ہے تو اس کے لیے وہ عیب نہیں. ٹھیک ہے، جو مدح کے لائق ہے تو اس کی مدح کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ سے جاء رجل من بنی فزارہ الی النبی، بنو فزارہ سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا ان امراتی ولدت غلاما اسود، میری بیوی نے ایک بچہ جنا ہے جو کالے رنگ کا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حل لک من ابل، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا. قال فما الوان، آپ نے کہا ان اونٹوں کا کلر کیا ہے؟ قال حمر، تو کہنے لگا کہ جی سرخ رنگ کے اونٹ ہیں. قال فهل فیہ من اورق، آپ نے فرمایا اس میں کوئی خاکستری یعنی خاک کے رنگ جیسا ہے؟ ٹھیک ہے. قال ان فیہا لورقن، تو اس نے کہا اس میں خاکستری رنگ کے بھی ہیں. قال فانا اتاہ ذاک، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا پھر وہ سرخ اونٹوں میں وہ کیسے آ گیا؟ قال عسى ان یکون نازعہ ارقن، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اوپر سے کوئی اس نے رگ کھینچ لی ہو اپنے آباء و اجداد میں سے، کوئی اس کا باپ دادا خاکستری رنگ کا ہو. قال وهذا عسى ان یکون نازعہ ارق، تو آپ نے فرمایا تیرے اس بیٹے نے بھی پھر باپ دادا میں سے کسی کی رگ کھینچ لی ہے. ٹھیک ہے، ان کے جینس لے لیے. تو شک نہ کرو کہ تمہارے سے کلر اس کا نہیں ملتا، تو اس بنیاد پہ شک نہ کرو کہ یہ تمہارا نہیں. اور معمر کی حدیث میں کیا ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی نے کالا لڑکا پیدا کیا، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَن يَنْفِيَهُ، اور وہ اشارتاً یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کی نفی کر دوں. ٹھیک ہے، تو ایک اور حدیث میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے وَلَمْ يُرَحِّصْ لَهُ فِي الْانْتِفَاءِ مِنْ، آپ علیہ السلام نے اس کو رخصت نہیں دی کہ وہ اس لڑکی کی نفی کرے، یعنی اس کی نسبت سے نفی کریں، تو وہ اس کا بیٹا ہی شمار ہوگا. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بدو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری بیوی نے غلام کالا لڑکا پیدا کیا، وَإِنِّي أَنْكَرْتُ، اور میں اس کو قبول نہیں کر رہا. تو اس نے آپ علیہ السلام نے اس سے کہا حل لک من ابل، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا ان کے کیا رنگ ہیں؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں. آپ نے فرمایا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا وہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا شاید اس نے اپنے اوپر سے کوئی رگ کھینچ لیا. تو آپ نے فرمایا شاید اسی طرح تیرے اس بچے نے بھی کوئی رگ کھینچ لی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہاں فائدے میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ محض ظاہری مشابہت خصوصاً چہرے کی رنگت وغیرہ کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جس کے گھر میں پیدا ہوا اس کا نہیں. بسا اوقات مشابہت ددھیال یا ننہال کے کسی دور نزدیک کے فرد سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بچے کی مشابہت ضروری نہیں ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کے اوپر ہو، نانی دادی چاچا ماما خالہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ کتاب العتق، غلامی سے آزادی کا بیان. عتق آزادی کو کہتے ہیں. آج کل تو خیر ویسے ہی یہ کچھ لوگوں کے لیے کافی محبوب چیپٹر ہے آزادی کا، لیکن خیر شاید جو حدیثیں آتی ہیں وہ پڑھ کے اتنا فائدہ نہ ہو جو فائدہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے. ایک تو منفی ذہن ہے نا ہمارے ہاں سوسائٹی میں، جیسے کچھ گند چاہیے، جیسے مکھی کو گند چاہیے بیٹھنے کے لیے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ اس نے گند پہ بیٹھنا ہے. تو اب وہ اچھا دیکھیں غلامی کے بارے میں اسلام کیا کہتا تھا،
ہاں یہ وہ مطلب 1400 سال پرانی بات ہے. نہ وہاں رومن امپائر، نہ وہاں پرشین امپائر، پوری دنیا کرسچین ورلڈ، جیوز، کسی کی بھی بات نہیں کر رہے. بس اسلام کیا کہہ رہا تھا 1400 سال پہلے غلامی کے بارے میں. مسلمانوں نے غلام لونڈیاں بنائی تھیں، باقی سارے ان کے ہاں تو کوئی غلام لونڈی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو اسلام نے کوئی غلامی کا تصور نہیں دیا. غلامی کا تصور قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ اسلام نے اس کو ایک دم سے ختم نہیں کیا. اب یہ روایتیں بھی آپ پڑھ کے اس سے اندازہ ہوگا کہ اسلام پریکٹیکلی عملاً غلامی کو ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا تھا 1400 سال پہلے، جس کو یہ بعد میں بھی ختم نہیں کر پائے. یہ تو ابھی جا کے مطلب 20ویں صدی میں جا کے غلامی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. تو یہ نہیں ختم کر پائے. اسلام نے بہت پہلے ان سے جو ہے وہ یہ ختم کر دی تھی. ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں، ہیومن ٹریفکنگ کے نام پہ بہت کچھ ہوتا ہے. لڑکیاں بکتی ہیں، رشینز ہیں، اسی طرح سے فلپینی ہیں، بہت بکتی ہیں. ابھی یہ سوشل میڈیا میں قصور میں ایک کوئی فارنر تھے، انہوں نے یہ قصور میں کسی فیملی کو 100 کتنے سال ہو گئے وہ غلامی کی زندگی، پوری فیملی لڑی در لڑی چلی آ رہی تھی، انہوں نے انہیں آزاد کروایا. ہاں، بھٹے کے اوپر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھٹے کے جو مالکان ہوتے ہیں ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. وہ ایک استحصال ایکسپلائٹیشن ہے. وہ ایکسپلائٹیشن آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. تو خیر غلامی نے جدید شکلیں اختیار کر لی ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے. تو خاص طور پہ یورپ میں، US وغیرہ میں، رشیا میں، ان ممالک میں جو ہے نا. شریعت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یعنی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا غلامی والا جو تھا؟ نہیں یہ نہیں ہے، چیپٹر کلوز نہیں کیا گیا اس کو. یعنی غلامی کے بارے میں کوئی ایسا ورڈکٹ جاری نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. عملاً اس کو پریکٹیکلی اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ آج ایسی کہنا کہ جی اسلام کے اندر غلامی ہے، تو مسلمانوں نے کون سے غلام بنائے ہیں؟ ساری دنیا نے تو مسلمانوں کو غلام بنایا ہو. یعنی جو بیچارے خود وکٹم ہیں، ٹھیک ہے، جو پوری قومیں جن کو غلام بنا لیا گیا، ان کے بارے میں یہ کہنا تو یہ ہنسی مزاح ہی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے جب احکامات نازل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلامی کے نظام کو ختم کرنے کی طرف بہترین اقدام کیے، عملی اقدامات تھے. عملی اقدامات. ٹھیک ہے. یعنی قولاً نہیں، عملاً اقدامات کیے گئے غلامی کو ختم کرنے کی طرف. اور دنیائے اسلام جو ہے وہ بہت پہلے غلامی کو ختم کر چکی تھی. ٹھیک ہے، دنیا اسلام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ غلامی باقی رہی، بعد کے ادوار میں بھی رہی، لیکن کم رہی. یورپ وغیرہ میں اور ادھر بہت زیادہ تھی. یہ سارے افریقن کنٹریز کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا. اور امریکہ کے اندر دیکھیں، اور اسی طرح سے یہ جو برٹش نے کیا اور یہ جنہوں نے کالونیاں بنائیں، انہوں نے جو کیا افریقنز کے ساتھ، وہ بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی اس کی تصویریں دیکھنے کے قابل نہیں. باب من آتق شرکن لہو فی عبد، جس نے کسی غلام میں اپنا حصہ فروخت کر دیا یا آزاد کر دیا. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک سے زیادہ لوگ مل کے کوئی غلام خرید لیتے تھے. پارٹنرشپ ہوتی تھی، 4 بندوں نے جو ہے وہ کوئی غلام خرید لیا. اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. 4 بندوں نے اگر ایک غلام خرید لیا تو ایک بندے نے اپنا حصہ، اس نے کہا کہ جی میں نے اس کو آزاد کیا، میرا حصہ آزاد ہے. ٹھیک ہے. 25% وہ آزاد ہو گیا، اب 75% وہ غلام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اب باقی جو 3 ہیں نا، وہ اس کو غلام نہیں رکھ سکتے، انہیں اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا پڑے گا. یا تو یہ ہے کہ وہی بندہ وہ باقی 3 کو کہے کہ میں تمہارا حصہ بھی دیتا ہوں اور تم اس کو آزاد کرو، تو وہ آزاد کرنے کے پابند ہے. یعنی تمہارے حصے کی قیمت میں اس کو تمہیں دیتا ہوں، 75% جو اس کی قیمت ہے، میں نے اپنا حصہ آزاد کیا، تمہارے حصے کی قیمت تمہیں دی، تم اس کو آزاد کرو، تو وہ پابند ہے. ٹھیک ہے. اس کا معاملہ کاروبار کی طرح نہیں ہے کہ جیسے کوئی کسی کا 25% کسی کاروبار میں شراکت ہے تو وہ اس کو کہے بھائی 75% مجھے بیچ دو، تو وہ ظاہری بات ہے کیوں بیچیں گے.
وہ ان کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ پابند ہے، غلام کو آزاد کرنے میں یہ پابند۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اب وہ غلام کے اوپر مشقت ڈالی جائے گی، کام ڈالا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں اتنا کام تم کر دو، ٹھیک ہے، تو تمہیں آزادی، تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو من آتک شرکا لہو فی عبد، جس نے اپنا حصہ جو ہے وہ غلام کے اندر اس کو آزاد کر دیا۔ تو نافع عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من آتک شرکا لہو فی عبد، جس نے غلام کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ آزاد کر دیا، فکان لہو مال یبلغ ثمن العبد، اس کے پاس اتنا مال تھا جو اس غلام کی قیمت کو پہنچتا تھا، قوّم علیہ قیمت العدل، تو پھر اس غلام کی ایک معتدل عادلانہ قیمت لگائی جائے گی۔ فآتا شرکاء حصصہم، تو وہ جو اس کے شریک ہوں گے ان کو ان کا حصہ جو بھی ہوگا وہ دے دے گا، وَأَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَقَدْ أَتَقَ مِنْهُ مَا أَتَقَ، اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اب اس غلام میں سے اتنا آزاد ہو جائے گا جتنا اس نے آزاد کر دیا، یعنی چلو 4 میں سے 1 کی غلامی سے تو نکلا نا، اب 3 کی غلامی باقی رہ گئی، یا 2 تھے تو 1 کی غلامی سے نکلا، 1 کی غلامی باقی رہ گئی، یہ بات ہو رہی۔ یہ تو خیر آگے روایتیں جو ہے وہ ان کی سندیں ہیں۔ اسلام میں غلام کی آزادی کو باقی سب مالکوں کے مفاد پر فوقیت دی گئی۔ مالکوں کا مفاد کیا ہے کہ ان کو مجبور نہ کیا جائے غلام بیچنے پہ، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک آزاد کر دیتا ہے تو پھر مالکوں کو مجبور کیا جائے گا۔ اب یہاں غلام کا اور مالک کا مفاد ٹکرار ہے، غلام کا مفاد یہ ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، مالک کا مفاد یہ ہے کہ وہ غلام رہے، تو غلام کے مفاد کو ترجیح دی گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک شریک چاہے وہ نصف سے کم کا مالک ہو، اس غلام کو آزاد کرنا چاہے تو اس کے فیصلے کے ساتھ ہی غلام کی منصفانہ قیمت لگا کر باقی شرکاء چاہے وہ آزاد کرنے کا فیصلہ نہ بھی کریں ان کو ان کے حصے ادا کر دیے جائیں گے، اور وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کے حصے کی نسبت ہے، اتنا وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور اسی نسبت سے آزادی کے فوائد اس کو حاصل ہو جائے گا۔ دوسرا کیا؟ باب ذکر سعایت العبد، غلام کو جو ہے وہ اپنی آزادی کی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا موقع دینا، سعایا جد و جہد۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال فی المملوک بین الرجلین، ایک آدمی جس کے 2 مالک ہیں، غلام ہے، مملوک غلام ہے، بین الرجلین 2 آدمیوں کے مابین، یعنی ایک شخص کے 2 مالک ہیں، فیوتک احدہما، ایک اس کو آزاد کر دیتا ہے، قال یضمن، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوسرے کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، جو اس کو آزاد کرتا ہے نا تو وہ دوسرے کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی وہ دوسرے کے حصے کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا، تو اس کے حصے کی قیمت ادا کر دے تو وہ آزاد ہے، دوسرا اس کو زبردستی غلام نہیں رکھ سکتا، تو اپنا حصہ آزاد کرنے والا اس دوسرے شریک کے حصے کی قیمت کی ادائیگی کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ دوسرے شریک کا حق ضائع ہونے کا خدشہ ختم ہو جائے اور وہ غلام کی آزادی کی مخالفت نہ کرے۔ تو اگر اس کے پاس پیسے ہیں، جس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا نا، اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو ضامن بنایا گیا ہے کہ بھائی دوسرے کا بھی جو ہے نا وہ حصہ ادا کرو اور اس کو آزادی دو، لازم کر دیا، ایک طرح سے لازم کر دیا کہ نیکی کرنی ہے تو پھر پوری کرو، اگلے کو فائدہ بھی ہو نا، آدھی آزادی سے اس کو کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں۔ اگر غلام کی قیمت کا بقیہ حصہ کسی اور طرح ادا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آزادی حاصل کرنے کا ایک طریقہ سعایا ہے۔ سعایا سے مراد یہ ہے کہ غلام کی قیمت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد قیمت کے باقی حصے کے عوض اس غلام سے کام کرا لیا جائے، بقیہ حصے کا مالک منصفانہ اجرت کے حساب سے کام کرا لے، یا غلام کو کسی اور کے ہاں کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بقیہ حصے کی قیمت ادا کر سکے، کہیں اور کام کرے، پیسے کمائے اور اپنے مالک کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے غلام پر سختی نہ کی جائے،
نہ ایسا کام کرایا جائے جو اس کی طاقت میں نہ ہو، نہ اس کی اجازت میں کمی کی جائے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری سہولتیں اس کو دی گئی. یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے اب کام کروانے کی اجازت ہے تو اب کہے کہ جی بس پیسے پورے کروں نہیں، مطلب مناسب کام اس سے کروا لیں. ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من آتق شخصا لہ فی عبد، جس نے کسی غلام میں اپنا جو ہے وہ حصہ آزاد کیا، فخلاصو فی مالہ ان کان لہ مال، تو اگر اس کے پاس مال ہے، یعنی جس نے آزاد کیا اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اس پورے غلام کو چھڑوا لے. فإن لم یکن لہ مال، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، استسعی العبد، تو اس جو غلام ہے اس سے پھر محنت کروائی جائے گی، غیر مشکوک علیہ، اور اس کے اوپر کوئی مشقت نہیں ڈالی جائے گی. سعید بن ابی عروبہ اسی سند سے نقل کرتے ہیں اور اس میں اضافہ کیا ہے ان لم یکن لہ مال قوم علیہ عبد قیمت عدل، اگر اس کے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے، یعنی جس نے اپنا حصہ آزاد کیا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس غلام کی منصفانہ قیمت لگوائی جائے گی مارکیٹ سے کہ اس کی کتنی قیمت ہے. ثم یستسعی فی نصیب الذی لم یعتق، پھر جس آدمی نے اس کو آزاد نہیں کیا جو دوسرا اس کا مالک ہے، اس کے حساب سے اس سے محنت کروا لی جائے، کام لے لیا جائے، غیر مشکوک علیہ، اس کے اوپر کوئی سختی کیے بغیر. ٹھیک ہے. باب بیان ان الولا لمن آتق، ولا اس کا حق ہے جس نے آزاد کیا ہے. تو غلام کی ولا سے مراد یہ ہے کہ اس کی وراثت وغیرہ یا اس کی نسبت، جس طرح سے نسبی تعلق ہوتا ہے، رضائی تعلق ہوتا ہے رضاعت کا، اسی طرح ولا کا بھی تعلق ہوتا تھا. جو آزاد کرنے والا ہوتا تھا اور جو آزاد ہوتا تھا، دونوں کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا تھا اس کو ولا کہتے تھے. اور اس کی بنیاد پہ جو ہے غلام کی جو وراثت ہوتی تھی اس کا وارث جو ہے وہ اس کا آزاد کرنے والا مالک بنتا تھا. یا اس تعلق کی اور بھی مطلب سماجی بھی بڑی مطلب اس کی اہمیت تھی، جیسے نسبی تعلق کی اہمیت تھی، رضاعت کے تعلق بھی وہ ہوگا اس کا نہیں، غلام وارث نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آزاد کرنے والے نے اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ احسان کیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کو آزاد کیا مطلب اس سے قیمت لیے بغیر اس کو آزاد کیا. اس نے تو اس کی قیمت پے کی تھی نا جب اس کو خریدا تھا، تو اب اس نے اس کو آزاد کیا تو اس کے بدلے میں کہا گیا. عبداللہ بن عمر سے وہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا ان تشتری جاریہ تؤتقوا، کہ ایک لونڈی کو خریدیں اور آزاد کریں. فقال اہلها، تو اس لونڈی کے مالکان نے کہا، نبی و کہا الا اللہ ولا اہلنا، کہ ہم وہ لونڈی آپ کو اس شرط پہ بیچیں گے کہ اس کی ولا ہماری ہوگی. فذکر ذلک لرسول اللہ، تو سید عائشہ نے آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا لا یمنعک ذلک، یہ بات تجھے اس کو خرید کر آزاد کرنے سے نہ روکے. فإن الولا لمن آتق، ولا مالکوں کی نہیں ہے، ولا اس کی ہے جو اس کو آزاد کرے. یعنی احسان مالک کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مالک کا کوئی ہے وہ پیسے، ہاں پیسے بھی لے رہا ہے بیچ کے، تو اس کو کس چیز کی ولا ملے گی؟ ولا تو اس کو ملے گی جو آزاد کر. عروہ سے ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ بریرہ جو ہے جات عائشہ، سید عائشہ کے پاس آئیں، تستعینها فی کتابتها، اور وہ ان سے مدد طلب کرنا چاہ رہی تھیں اپنی مکاتبت کے بارے میں. مکاتبت مطلب غلام یا لونڈی اپنے مالک سے طے کر لے کہ اتنے پیسے لو اور مجھے آزاد کر دو. ولم تکن قضت من کتابتها شیئا، اور انہوں نے اپنے مکاتبت میں سے یعنی جو طے ہوا تھا اس میں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا بریرہ نے. فقالت لها عائشہ، تو سید عائشہ نے کہا ارجی الی اہلک، اپنے مالکوں کے پاس جاؤ. فإن احبوا ان اقضی ان کی کتابت کی، اگر انہیں پسند ہو کہ میں تمہاری مکاتبت کی رقم ادا کر دوں. ویکون ولاؤک لی، اور تیری ولا مجھے ملے، فعل، تو میں ایسا کر دیتی ہوں. فذکر ذلک بریرہ لأہلہا، تو بریرہ نے جا کے اپنے مالکوں سے کہا کہ جی آپ کو قیمت چاہیے تو قیمت آپ کو یکمشت مل جائے گی، ولا جو ہے وہ سید عائشہ کی ہوگی. فابا، انہوں نے انکار کیا. وقالوا انشاد ان تحتسب علی فلتفت، تو انہوں نے کہا جی
سید عائشہ نے آپ سے نیکی کرنی ہے تو وہ نیکی کر لیں، ولا ہماری ہے، یعنی تمہیں آزاد کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں قیمت مل جائے گی. وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ، اور تیری ولا ہماری ہوگی. وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، تو سید عائشہ نے آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. فقال لها رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابتائی فاتکی، خرید لو اور اس کو آزاد کرو. فإنما الولاء لمن آتق، ولا اس کی ہے جس نے آزاد کیا. ثم قام رسول اللہ، پھر آپ علیہ السلام کھڑی اور آپ نے فرمایا ما بال اناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فلیس لہ وإن شرط مئۃ مرہ، تو اس شرط کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، بھلے 100 شرطیں لگا دے. شرط اللہ حق و اوثق، اللہ کی شرط وہ زیادہ اس بات کی کا حق رکھتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اور وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط بات ہے. ولا کا حق کیوں وہ لوگ چاہ رہے تھے؟ یعنی اس سے کیا کوئی بینیفٹ ہوتے ہیں؟ ہاں ظاہری بات ہے، اس کی وراثت ہمیں ملے گی. مگر ایک غلام جب آزاد ہوتا ہے تو وہ فائنینشلی طور پہ اتنا مستقل تو نہیں ہوتا. نہیں ہوتا یہ تھا نا کہ غلام کہیں سے اٹھایا گیا اور کہیں جا کے بیچ دیا گیا. اب اس کا آگے پیچھے کوئی ہوتا تو تھا نہیں، اکیلا ہی ہوتا تھا عموماً مطلب. ٹھیک ہے، بعض اوقات خاندانوں کے خاندان بھی غلام بنا کے بیچ دیے جاتے تھے، لیکن اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے. ٹھیک ہے، کہ ماں سے علیحدہ کر دیا. اگرچہ آپ علیہ السلام نے اس کا بہت دھیان کیا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ ماں سے علیحدہ کر کے نہ بیچو، لیکن یہ ہے کہ منڈیوں میں تو ایسا ہی ہوتا. اب وہ عموماً ایک متفرد ہوتا تھا، منفرد ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا. اب اس کی وراثت کہاں جانی ہے؟ تو پھر جس نے اس کو آزاد کیا اس کو ملنی، یا اس کے مالکوں کو ملنی. ٹھیک ہے. تابعین میں کافی جو جن سے آگے ہاں تابعین، حدیث میں آتا ہے نا جیسے مولا ابن عمر، تابعین میں کافی ایسے ہیں آزاد کردہ غلام. ٹھیک ہے. تو سیدہ عائشہ سے آ کے جو ہے وہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے جو ہے وہ مکاتبت کی ہے علی 9 اواق. ٹھیک ہے، کہ 9 جو ہے وہ آپ کہہ لیں اوکیا چاندی جو ہے وہ میں نے دینی ہے. فی کل عام وقیہ، اور ہر سال میں 1 اوکیا چاندی دینی. 1 اوکیا تقریباً 40 درہم ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں بھی آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ سید عائشہ سے کہ آپ اس کو خرید کے جو ہے وہ آگے آزاد کر دیں. ہشام بن عروہ سے ہے کہ مجھے اپنے والد نے خبر دی، یعنی عروہ نے، سید عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس بریرہ آئی تو انہوں نے کہا کہ جی میرے جو ہے نا وہ مالکوں نے مجھ سے مکاتبت کی ہے 9 اوکیا چاندی کے اوپر 9 سالوں میں دی جائے گی، یعنی ہر سال میں 1 اوکیا، تو آپ میری مدد کریں. تو سید عائشہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے اہل و عیال یا آپ کے جو ہیں مالک یہ چاہیں کہ میں انہیں یک مشت یہ ساری قیمت ادا کر دوں اور آپ کو آزاد کروا دوں، لیکن آپ کی ولا میرے لیے ہوگی تو میں یہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس نے جا کے اپنے مالکوں سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جی ولا جو ہے وہ ان کی ہوگی. تو وہ پھر واپس آئیں سیدہ بریرہ اور انہوں نے سیدہ عائشہ سے اس کا ذکر کیا. تو سیدہ عائشہ نے ان کو جو ہے وہ مطلب اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. فن طہرتھا، مطلب میں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ لا ہا اللہ اذن، اللہ کی قسم یہ تب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آزاد بھی کروں اور پھر ولا بھی وہ لے جائیں، تو یہ کیسے ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو ساری خبر دی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو خریدو اور اس کو آزاد کر دو اور ولا کے لیے جو ہے وہ شرط لگا لو، کوئی حرج نہیں کیونکہ ولا اس کی ہے جس نے آزاد کیا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے ایسا کیا. پھر آپ علیہ السلام نے شام کو خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور کوئی بھی شرط جو کہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو وہ باطل ہے، بھلے 100 شرطیں کیوں نہ ہو. تو اللہ کی کتاب زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کی پیروی کی جائے، اور اللہ کی شرط
زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کی پیروی کی جائے، اور وہ زیادہ مضبوط بات ہے۔ اور لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان میں سے کوئی ایک یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ ان میں سے کوئی ایک یہ کہتا ہے آتق فلاں کو آزاد کرو اور ولا میرے لیے، تو ولا اس کی ہے جو اس کو آزاد کرے۔ ایک اور روایت میں ہے وکان زوجها عبدا، ان کے جو بریرہ کے جو شوہر تھے، مغیث نام تھا ان کا، وہ غلام تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سیدہ بریرہ کو اختیار دیا، یعنی جب یہ آزاد ہو گئی نا تو ان کو اختیار دیا، چاہو تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہ لو، چاہو تو علیحدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے علیحدگی کو پسند کیا۔ وَلَوْ كَانَ حُرًا لَمْ يُخَيِّرْهَا، اور اگر ان کا شوہر بھی آزاد ہوتا تو آپ علیہ السلام یہ جو ہے نا وہ ان کو اختیار نہ دیتے، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ سے ہے کہ سیدہ بریرہ جو ہیں ان کے معاملے میں 3 فیصلے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ان کے مالکوں نے یہ چاہا کہ ان کو بیچ دیں اور ان کی ولا جو ہے نا اس کی شرط لگا لیں۔ تو میں نے آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو خریدو اور اس کو آزاد کرو، کیونکہ ولا اس کی ہے جس نے اس کو آزاد کیا، اور پھر وہ آزاد ہو گئی۔ اور آزاد ہونے کے بعد پھر دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ان کو اختیار دیا کہ شوہر کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، تو انہوں نے اس اختیار کو جو ہے وہ پسند کر لیا، چن لیا، مطلب شوہر سے علیحدگی کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اور تیسرا مسئلہ کیا تھا وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا، کہ لوگ جو ہے وہ سیدہ بریرہ کے اوپر صدقہ کرتے تھے اور وہ اس میں سے کچھ ہمیں ہدیہ کر دیتی تھی۔ تو میں نے آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول نے کہا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے ہدیہ ہے، تم اس میں سے کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی نسبت بدل جاتی ہے نا۔ یہ تیسرا مسئلہ اس سے یہ نکلا۔ ایک اور روایت ہے سیدہ عائشہ سے کہ انہوں نے بریرہ کو خریدا کچھ انصاریوں سے، تو انہوں نے ولا کی شرط لگائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کی ہے کہ جس نے آزادی کی نعمت کا اہتمام کیا، یعنی کسی کو آزاد کروایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ کو آزادی کے بعد اختیار دیا اور ان کے شوہر جو تھے وہ غلام تھے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ انہوں نے یعنی سیدہ بریرہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو گوشت ہدیہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لو صنعتم لنا من هذا اللحم، اس گوشت میں سے کچھ ہمارے لیے بھی تیار کرو، ہنڈیا تیار کرو۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ تو صدقے کا ہے، بریرہ کے اوپر صدقہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے، انہوں نے آپ کو دیا ہے نا، ازواج کو دیا تھا، تو آپ کے لیے وہ ہدیہ ہے، تو وہ جائز ہے۔ ویسے آپ علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے تھے نا، صدقے سے بچتے تھے، ٹھیک ہے۔ قاسم جو ہے یحدث عن عائشہ، وہ سیدہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں انہا ارادت ان تشتری بریرہ للعتق، مطلب وہی بات ہے، مضمون ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ نے جو ہے وہ سیدہ بریرہ کو آزاد کرنا چاہا خرید کے، تو اس کے مالکوں نے شرط لگائی اس کی ولا کی، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے اس کا ذکر کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو خریدو اور آزاد کرو، اور ولا اس کی ہے جس نے آزاد کیا۔ اور اللہ وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ لَحْمٌ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ گوشت جو ہے وہ بھیجا گیا، ہدیہ کیا گیا۔ تو گھر والوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کے اوپر صدقہ کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبد الرحمن نے کہا، یعنی عبد الرحمن بن قاسم، وکان زوجہ حرہ، کہ ان کا جو شوہر تھا وہ آزاد تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہی ہے نا کہ سکہ راوی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو شعبہ کہتے ہیں میں نے پھر ان سے سوال کیا ان کے شوہر کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ ہاں یہ آگے بات آ گئی نا، عروہ سے اور سیدہ عائشہ سے، کہ ان کے جو شوہر تھے وہ غلام تھے۔ اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، قاسم بن محمد سے ہے، وہ سیدہ عائشہ سے ام المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ سیدہ بریرہ کے بارے میں 3 سنتیں جاری ہوئیں،
خیرت علی زوجہا حین اعتقت، کہ انہیں ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا جب کہ وہ آزاد ہوئی. اور دوسرا ان کو جو ہے وہ گوشت ہدیہ کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس اور ہنڈیا جو ہے وہ آگ کے اوپر تھی. تو آپ علیہ السلام نے کھانا مانگا تو آپ کو روٹی دی گئی اور گھر میں کوئی سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو کہ آگ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے جس میں گوشت پک رہا ہے اس میں سے کیوں نہیں دیا؟ تو گھر والوں نے کہا جی اللہ کے رسول یہ صدقے کا گوشت ہے، بریرہ کے اوپر صدقہ ہوا تھا، تو ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہم آپ کو صدقے کے گوشت میں سے کھلائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے تیسری بات کیا کہی کہ بلا اس کی ہے جس نے آزاد کیا. ٹھیک ہے. تو اگلی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ سید عائشہ نے جو ہے وہ ایک لونڈی کو خرید کے آزاد کرنا چاہا تو اس کے مالکوں نے انکار کیا اور کہا کہ ولا ان کی ہوگی. تو سید عائشہ نے آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز تمہیں اس کو خرید کے آزاد کرنے سے روکے نہیں، ولا اس کی ہے جس نے آزاد کیا. غلام ہوتے تھے تو وہ کسی ایک شخص کے ہوتے تھے غلام؟ ضروری نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات ہوتا بھی تھا لیکن ضروری نہیں تھا. ان کے اندر یعنی رشتہ یعنی کیا ہوتا ہوگا؟ وہ ایک جگہ پہ ہے، اس کی بیوی دوسری جگہ پہ ہے. ہاں بس اس کی اجازت تھی، باہر مالکوں کے اوپر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو بس وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ اپنے کسی امپلائی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اچھا کام کرے. ٹھیک ہے. آؤٹ آف دی وے جا کے بھی آپ فیسیلیٹیٹ کر دیتے. تو یہی ہوتا تھا. امپلائیز کو آپ کو فیسیلیٹیٹ بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے کرنا پڑتا ہے. باب النہی عن بیع الولاء وہبتہ. ولا جو ہے نا اس کو بیچا نہیں جا سکتا اور اس کو ہبہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ یہ تعلق بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بینیفٹس بھی ہیں، تو اس کو بیچنا درست نہیں ہے کیونکہ تعلق جو ہے نا وہ بیچا نہیں نہ جا سکتا. عبداللہ بن دینار سے و عبداللہ بن عمر سے کہ آپ علیہ السلام نے ولا کی بیع سے اور اس کے ہبہ کرنے سے منع فرمایا. اگلی بھی روایات اسی طرح سے ہیں مختلف. ٹھیک ہے. تو ولا کا حق آزاد کرنے والے کے لیے اسی طرح جیسے رشتے ہوتے ہیں، جس طرح باپ کے ساتھ رشتے کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ولا کا بندھن بھی پختہ ہوتا ہے اور ہمیشہ آزاد کرنے والے خاندان کے ساتھ ہی رہتا ہے. یعنی اس کا آزاد کرنے والے خاندان کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، ان کی نسبت سے پھر وہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. ایسے رشتوں کو بدلنا سخت قابل نفرت ہے. نیکسٹ کیا باب و تحریم تولی العتیق غیر موالی. تو آزاد کیے جانے والے کی طرف سے اپنے موالی کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرنا یہ حرام ہے. عتیق کہتے ہیں اس کو کہ جس کو آزاد کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. تو جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ اپنے موالی یعنی جنہوں نے اس کو آزاد کیا ان کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت نہ کرے. ایک وفاداری ہے نا، اصل بات یہ ہے جس نے تمہیں آزادی دی ہے اس کے ساتھ وفاداری شو کرو، یہ بات ہو رہی ہے. جابر بن عبداللہ سے وہ یہ کہتے ہیں کتب النبی علی کل بطن عقولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شاخ کے اوپر جو ہے نا وہ دیت اس کو متعین کیا. ثم کتب پھر لکھا انہ لا یحل لمسلم ان یتوالی مولا رجل مسلم بغیر اذنہ. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان جو ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ جی ولایت اختیار کرے، ولا کا تعلق اس کے ساتھ بنائے بغیر اس کی اجازت کے. پھر مجھے یہ بھی خبر دی گئی کہ آپ علیہ السلام نے ایسا کرنے والے کے اوپر لعنت بھی کی. یہ اذن کا لفظ استعمال ہو کہ اس کی اذن کے بغیر، ہاں یعنی جو اس کو آزاد کرنے والا ہے نا، اگر اس کی اجازت ہو تو اس کے نسبت کسی اور کے ساتھ تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ نسبت بنا سکتا ہے اگر آزاد کرنے والے نے اجازت دی ہے. لیکن اگر اس نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر وہ نہیں بنا سکتا. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تولا قوما بغیر اذن موالی، کہ جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی جو ہے وہ نسبت اختیار کی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ، اس کے اوپر اللہ اور فرشتوں کی لعنت. لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس سے کسی قسم کی کوئی سفارش اور
فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی نا, تو جس نے دی ہے کم از کم اس کی اتنی تو قدر کرو کہ اپنی نسبت اس کے ساتھ رکھو. یہ بات ہے, مطلب اتنے بھی وہ نہ بن جاؤ, ٹھیک ہے, بے وفا. ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, من تولا قوما بغیر اذن موالی, کہ جس نے جو ہے وہ اپنے موالی کی اجازت کے بغیر, اپنے آزاد کرنے والوں کی اجازت کے بغیر کسی دوسری قوم کی ولا اختیار کی, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس کے اوپر اللہ, فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. لا یقبل منہ یوم القیامہ عدل ولا صرف, قیامت والے دن اس سے نہ کوئی سفارش قبول ہوگی نہ کوئی فدیہ. ٹھیک ہے, تو اگلی بھی جو ہے وہ روایت اسی طرح سے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے, انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ من زعم ان عندنا شیئا نکرہ الا کتاب اللہ وہذہ الصحیفہ, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہمارے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی موجود ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. بعض شیعہ کے یہاں مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت علی کے پاس کوئی علیحدہ سے کوئی مصحف موجود ہے, تو انہوں نے کہا بھائی نہیں, یہی مصحف جو تمہارے پاس ہے نا, یہی مصحف ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ ایک اور چیز ہے, ایک رکا تھا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اضافی طور پہ موجود ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا تھا, وہ صحیفہ معلقہ فی قراب صیفی, تو ان کی تلوار کی نیام میں جو ہے وہ ایک صحیفہ تھا. صحیفہ مراد وہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی کتابچہ ٹائپ, اب تلوار کی نیام میں کیا آئے گا اب, ٹھیک ہے, ایک آدھا کاغذ. تو انہوں نے کہا جی بس وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب ہے, اور یہ صحیفہ ہے بس جو ہماری تلوار کی نیام میں موجود ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے. جو کہتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ہے فقط کذب, تو وہ ہمارے اوپر جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ کی کتاب تو تمہارے پاس بھی ہے, یہ صحیفہ جو ہماری تلوار کی نیام ہے یہ ہمارے پاس ہی ہے. اور اس میں کیا, فی اسنان و لیبل, اس میں جو ہے وہ اونٹوں کی عمروں کے بارے میں, کیونکہ اونٹ جو ہے وہ دیت میں دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب فلاں سال کا اونٹ, وہ بہت کچھ ہے, حکا اور جز اور فلاں فلاں, یہ وہ بہت کچھ ان کے نام ہوتے تھے, بنت لبون, بنت مخاض, ابن لبون. ٹھیک ہے, تو واشیاء من الجراحات, اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ زخموں سے متعلق بھی جو ہے وہ چیزیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا المدینہ حرم ما بین عیر الی ثور, مدینہ جو ہے وہ حرم ہے عیر سے لے کے ثور تک, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک. یعنی جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے. فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جس نے مدینہ کے اندر کوئی جرم کیا یا کسی مجرم کو پناہ دی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں اور تمام نو انسانی کی لعنت. اچھا, اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے نا حدث کا بدعت کر دیا, یہ بات محال لگتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا وہ بدعت کا تصور نہیں ہو سکتا. تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جرم کیا, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. مجرمین اس وقت تھے, منافقین میں خاص طور پہ. اور اسی طرح سے سیرت میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا کہ وہاں سے وہ لوگ آتے تھے, جیسے ابو سفیان وغیرہ بھی آئے, اور یہاں پہ یہ یہودی جو ہے وہ ان کو پناہ دیتے تھے, وہ خبریں لینے کے لیے آتے تھے. وذمۃ المسلمین واحدہ یسعی بہا ادناہم, اور مسلمانوں کا جو ذمہ ہے وہ ایک ہی ہے, چاہے ان کا ادنا آدمی بھی کسی کو کوئی پناہ دے دے تو اس پناہ کا اعتبار ہوگا. ومن ادعی الی غیر ابیہ او انتمى الی غیر موالی, اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی یا اپنے موالی کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی, اس کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی اور انسانوں کی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے کوئی سفارش اور کوئی فدیہ قبول نہیں کرے گا. تو یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر, یہ چند احکامات تھے جو صحیفہ تھا حضرت علی رضی اللہ. بعد میں پھر اہل تشیعوں کے ہاں وہ چیز بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ مصحف فاطمہ تک پہنچ گئی کہ ایک علیحدہ مصحف موجود ہے جس میں جو ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے بہت کچھ فضیلت کی آیات وغیرہ موجود ہیں. تو کچھ لوگ اس طرح پھر چلے گئے. یہ چیزیں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دی تھی. ہاں, یہ خصوصیت کے ساتھ لکھ کے دی تھی ان کو. ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ قاضی بنایا تھا نا, جج بنایا تھا. اس میں احکام کی صورت میں دیے ہوں گے. ہاں, معاذ بن جبل کو بھی
ابو موسیٰ اشعری کو بھی، تو یمن کی طرف جو ہے نا قاضی بنا کے بھیجا تھا، اور اسی طرح اور مختلف علاقوں کی طرف بھی مختلف صحابہ کو قاضی بنا کے بھیجا تھا۔ تو پھر چونکہ عموماً یہ جو فیصلے ہوتے تھے دیت وغیرہ کے، اس قسم کے اختلافی مسائل کے، تو پھر اس میں لکھ کے کچھ چیزیں دے دی جاتی تھی کہ جا کے تم نے فیصلے کرنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیتے ہیں، میرے خیال میں ایک آدھا چیپٹر ہی رہ گیا، ہاں بس یہ ختم ہونے والا ہے، یہ چیپٹر مکمل کر لیتے ہیں جی۔ باب یہ تو ہو گیا نا تحریم تولی۔ نیکسٹ ہے فضل العتق، آزادی، اس کی جو فضیلت ہے، یعنی آزاد کرنے کی فضیلت۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مومن گردن کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اس کا ہر عضو جو ہے وہ اس کے بدلے میں، اس کے عضو کے بدلے میں جہنم سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ سے ہے، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا یا مومن گردن کو آزاد کیا، آتک اللہ بکل عضو منہا عضو من اعضاء من النار، تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا عضو جہنم سے آزاد کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی روایت بھی ایسی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جو ہے وہ اس غلام کے اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد کریں گے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں جی۔ تو اگلی ایک اور روایت میں یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو آزاد کیا، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے۔ تو راوی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنی تو میں نے علی بن حسین سے اس کا تذکرہ کیا، یعنی حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین، ٹھیک ہے۔ یہ سعید بن مرجانہ جو تھے یہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے، تو یہ سعید بن مرجانہ نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت سنی اور پھر ان کے پاس گیا علی بن زین العابدین کے پاس، اور انہیں یہ بات بتائی کہ ابو ہریرہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ فاتک عبدن لہو قد آتاؤ بھی ابن جعفر عشرت آلاف درہم او الف دینار، تو انہوں نے یہ روایت سن کے جو ہے وہ اپنا غلام آزاد کر دیا، جس غلام کے جو ہے وہ ابن جعفر ان کو 1000 دینار یا 10,000 درہم جو ہے وہ دینے کو تیار تھے، ٹھیک ہے۔ 1000 دینار کافی زیادہ ہوتا تھا، 20 دینار جو ہے وہ 7.5 تولے کے برابر۔ باب فضل عتق الوالد، والد کو آزاد کرنے کی فضیلت۔ والد کی آپ کہہ لیں کہ جی ایک اعتبار سے فضیلت بیان ہوئی ہے، عموماً تو ظاہری بات ہے کہ جی والد بھی غلام ہے تو اولاد بھی غلام ہی ہوتی تھی، یعنی پاسبلٹی اس کی کم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجزی والد والدا الا ان یجدہ مملوک، کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی یہاں تک کہ والد کو غلام پائے، فیشتریہ فیعتقہ، پھر اس کو خرید کے آزاد کرے، یعنی بیسیکلی تو مطلب یہ ہے کہ والد کا حق ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اولاد والد کا حق ادا نہیں کر سکتی، ہاں ایک صورت میں ادا کر سکتی ہے کہ والد کو جو ہے وہ غلام پائے اور اس کو آزاد کرے، غلامی سے آزادی دے، ٹھیک ہے۔ تو مقصود یہی ہے کہ کوئی بیٹا جتنی بھی خدمت کرے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو مثال دی گئی ہے اس کا عملاً واقع ہونا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر مرور زمانہ اور حوادث کی بنا پر کبھی ایسی کوئی نوبت آ جائے تو بیٹے کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ وہ ہر قیمت پر اپنے والد کو آزاد کرائے، ایسا بیٹا واقعتاً اپنے والد کا حق ادا کرنے والا کہلا سکے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنے والا اتنے بڑے اجر کا مستحق ہو جاتا ہے جتنے بڑے اجر کا اپنے والد کا صحیح طور پر حق ادا کرنے والا مستحق ہوتا ہے، یعنی کوئی اپنے والد کا فرما بردار ہے تو جتنا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے اتنا ہی جو کسی غلام کو آزاد کروانے والا۔ چلیں جی، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔